علی رضی اللہ عنہ کی شہادت رمضان میں ہوئی۔ ابو فضالہ فرماتے ہیں کہ وہ علی رضی اللہ عنہ کی عیادت کے لیے گئے تو کہنے لگے کہ مجھے لگتا ہے کہ آپ کو اسی مرض کے اندر وفات نہ لاحق ہو جائے۔ تو علی رضی اللہ عنہ کہنے لگے نہیں، اس مرض کے اندر میں نہیں فوت ہو سکتا، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بتایا ہے کہ تمہیں موت نہیں آ سکتی کہ جب تک اس خون سے تمہاری داڑھی رنگین نہ ہو جائے۔ تو علی رضی اللہ عنہ 17 رمضان جمعہ والے دن صبح کے وقت مسجد کے دروازے کے پاس پہنچے تو جب عبد الرحمن بن ملجم نے حملہ کیا تو وہ علی رضی اللہ عنہ کو لگی اور تلوار سر میں لگی اور جا کے دماغ تک پہنچ گئی۔ وہ عبد الرحمن بن ملجم کہنے لگا میں نے اس کو 1000 درہم میں خریدا اور 1000 درہم میں نے زہر خریدا، اور اس تلوار کو 1 مہینے تک میں نے اس تلوار کو اسی زہر میں رکھا۔ اب تمہارے بابا جان کا بچنا بہت مشکل ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی لا یسأل عما یفعل وهم یسألون، اما بعد۔ میرے پیارے بھائیو دوستو، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی شہادتیں اس بات پر دلیل ہیں کہ اللہ کو جو راضی کر گیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو راضی کر گیا، چاہے اس کو اپنی جان ہی کیوں نہ دینی پڑے تو وہ کامیاب ہے۔ علی رضی اللہ عنہ کی شہادت رمضان میں ہوئی۔ ابو فضالہ فرماتے ہیں کہ وہ علی رضی اللہ عنہ کی عیادت کے لیے گئے تو بات چیت ہوئی تو زیادہ بیمار تھے، تو کہنے لگے کہ مجھے لگتا ہے کہ آپ کو اسی مرض کے اندر وفات نہ لاحق ہو جائے۔ تو علی رضی اللہ عنہ کہنے لگے نہیں، اس مرض کے اندر میں نہیں فوت ہو سکتا، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بتایا ہے کہ تمہیں موت نہیں آ سکتی جب تک لا تموت حتی تغتسب من ہذہ، کہ جب تک اس خون سے تمہاری داڑھی رنگین نہ ہو جائے۔ علی رضی اللہ عنہ اکثر کہا کرتے تھے جب وہ بہت دکھی ہو جاتے تو کہتے تھے ما یحبس اشقاہا، اس امت کا بدبخت ابھی تک آیا کیوں نہیں، ما لہ لا یقتل، اسے کیا ہوا کہ وہ مجھے قتل کیوں نہیں کرتا۔ 3 بندے عبد الرحمن بن ملجم، البرق بن عبداللہ اور عمر بن بکر، ان تینوں نے مکہ میں پلان بنایا کہ یہ 3 صحابہ کو شہید کریں گے، علی رضی اللہ عنہ، معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہ، عمر بن عاص رضی اللہ عنہ۔ عبد الرحمن بن ملجم کوفہ کی طرف روانہ ہوا اور البرق بن عبداللہ شام کی طرف معاویہ بن ابی سفیان کی طرف روانہ ہوا، اور عمر بن بکر یہ عمر بن عاص رضی اللہ عنہ اجمعین کی طرف یہ روانہ ہوا۔ جب وہاں پہنچے تو یہ بات عبد الرحمن بن ملجم نے اپنے ساتھیوں سے بھی چھپائی کہ کسی کو نہیں بتائیں گے۔ تو جب وہاں پہنچے تو وہ اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، تو ایک عورت آئی جس کا نام تھا قطام بنت شجنہ، وہ انتہائی خوبصورت تھی اور خارجہ تھی، خوارج میں سے تھی۔ جب عبد الرحمن بن ملجم نے اس کو دیکھا تو یہ اس کا دیوانہ ہو گیا، تو اس نے نکاح کا پیغام بھیجا۔ تو نکاح میں اس نے کہا میں 3000 درہم، 1 خادم اور 1 خادمہ، اور اس کے ساتھ علی رضی اللہ عنہ کا قتل، پھر تم سے نکاح کروں گی۔ تو عبد الرحمن بن ملجم کہنے لگا کہ میں تو آیا ہی اسی کام سے ہوں کہ علی کو شہید کرنے کے لیے رضی اللہ عنہ۔ تو عبد الرحمن بن ملجم نے اپنے ساتھ 2 بندے اور تیار کیے، ایک کا نام مردان اور ایک کا نام شبیب، اور انہوں نے بھی یہیں کہ یہ بھی علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ مل کے پلان بنا کے یہ ان کو ماریں گے۔ تو علی رضی اللہ عنہ 17 رمضان جمعہ والے دن صبح کے وقت نماز پڑھنے کے لیے نکلے اور لوگوں کو نماز کے لیے جگا رہے تھے کہ نماز کا وقت ہو گیا۔ جب علی رضی اللہ عنہ مسجد کے دروازے کے پاس پہنچے تو پہلے شبیب نے حملہ کیا، تو وہ جا کے دیوار پہ اس کی تلوار لگی، علی رضی اللہ عنہ کو نہیں لگی۔ لیکن جب عبد الرحمن بن ملجم نے حملہ کیا تو وہ علی رضی اللہ عنہ کو لگی اور تلوار سر میں لگی اور جا کے دماغ تک پہنچ گئی۔ تو شبیب بھاگ گیا، وردان کو انہوں نے پکڑ کے صحابہ نے جو ان کے اصحاب تھے علی رضی اللہ عنہ اس کو قتل کر دیا۔ عبد الرحمن بن ملجم کو پکڑ لیا، جب اس کو پکڑا تو علی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اب اخلاق علی رضی اللہ عنہ کو کہنے لگے انہو اسیر، یہ قیدی ہے، کیا کرو اس کے ساتھ، اکرموا نزلہ، اس کو کھانا کھلاؤ، اور کیا کرو، واحسنوا مثواہ، اس کی رہائش اچھی کرو، فإن بقیت، اگر میں باقی رہا، قتلتہ او عفوت عنہ، یا اس کو قتل کر دوں گا یا معاف کر دوں گا،
وَإِن مُتُّ، اگر میں مر جاؤں، اگر میں دنیا سے چلا جاؤں تو اس کے اوپر زیادتی نہیں کرنی کہ تم اس کے جسم کے ٹکڑے کر دو، کیونکہ اللہ تعالیٰ ان اللہ لا يحب المعتدین، اللہ تعالیٰ زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ کلثوم رضی اللہ عنہ رو رہی تھیں تو اس نے عبد الرحمن بن ملجم سے کہا کہ تم نے امیر المؤمنین کو کیوں قتل کیا، کیوں مارا، کیوں شہید کیا؟ تو وہ کہنے لگے، وہ عبد الرحمن بن ملجم کہنے لگا بل ضربت اباکی، میں نے تمہارے بابا جان کو مارا ہے، نہ کہ امیر المومنین کو مارا ہے۔ پھر کہنے لگے واللہ ضربتہ ضربۃ لو اصابت اہل المصر لماتوا اجمعین، میں نے ایک ایسا ضرب مارا ان کو، ایک ایسا وار کیا، اگر یہ پورے شہر والوں کو اگر وہ لگ جائے وہ ضرب تو سارے مر جائیں۔ تو پھر کہنے لگا واللہ اشتریت ھذا السیف بألف، میں نے اس کو 1000 درہم میں خریدا، واشتریت السم بألف، اور 1000 درہم میں نے زہر خریدا، اور اس تلوار کو 1 مہینے تک، اور ایک روایت میں 40 دن تک میں نے اس تلوار کو اسی زہر میں رکھا، اب تمہارے بابا جان کا بچنا بہت مشکل ہے۔ تو علی رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد حسن حسین رضی اللہ عنہ کے بابا جان، اور علی رضی اللہ عنہ خود بھی شہید ہوئے، حسن بھی شہید ہوئے، حسین بھی شہید ہوئے، ان دونوں کے آل والے، ان دونوں کی اولاد بھی شہید ہوئی۔ علی رضی اللہ عنہ کو غسل دینے والے حسن، حسین اور عبداللہ بن جعفر رضی اللہ عنہ مجمعین تھے، اور ان کو پھر دارالامارہ کے اندر دفن کیا گیا۔ ان کے اوپر جو جنازہ پڑھنے والے تھے وہ چند ہی لوگ تھے، وجہ یہ تھی کہ خوارج لوگ اس ٹائم علی رضی اللہ عنہ کو پسند نہیں کرتے تھے، کیونکہ علی رضی اللہ عنہ نے ان کے خلاف جنگ کی تھی، تو اس ڈر کی وجہ سے کہ کہیں اس کو نکال نہ لیں، قبر سے نہ نکال لیں، تو ادھر دفن کیا گیا۔ لیکن خطیب بغدادی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ حسن حسین ان کو لے کے آ رہے تھے مدینہ کی طرف، جب مدینہ کی طرف لے کے آ رہے تھے تو راستے میں اونٹ ان سے بھاگ گیا، تو کچھ مسافروں نے اس کو پکڑا، اس اونٹ کو، اور جب وہ سمجھے کہ اس کے اندر کوئی سامان ہے، جب دیکھا تو سامنے علی رضی اللہ عنہ تھے ان کے، تو ان کو ادھر دفن کر دیا، کیونکہ لوگوں کو پتہ ہی نہیں تھا کہ علی رضی اللہ عنہ ہے۔ علی رضی اللہ عنہ کو 17 جمعے والے دن صبح کے وقت وار کیا، لیکن اور 2 دن کے بعد 21ویں رات لیلۃ القدر کی رات علی رضی اللہ عنہ دنیا سے رخصت ہوئے، اور ان کی عمر جو تھی 63 سال ان کی عمر تھی۔ علی رضی اللہ عنہ نے ساری زندگی اللہ اور اللہ کے رسول کے تابع ہو کے زندگی گزاری، اور دکھوں بھری زندگی گزاری، اور اس وجہ سے تو کہتے تھے کہ داڑھی کو پکڑتے تھے رات کو، زرار بن زمرہ کہتے ہیں، اور یتململ تململ السلیم ویبکی بکاء الحزین، ایسے تڑپتے تھے جیسے سانپ کا ڈسا ہوا، اور ایسے تڑپتے تھے کہ ان سے بڑا افسردہ کوئی نہیں ہے۔ اور وہ جو 2 گئے تھے البرق بن عبداللہ اور عمر بن بکر، تو البرق بن عبداللہ نے معاویہ بن ابی سفیان پہ وار کیا تو ان کے کمر پہ لگی تو وہ بچ گئے، لیکن جو عمر بن بکر تھے اس دن عمر بن عاص رضی اللہ عنہ کسی وجہ سے آئے نہیں، آتا ہے کہ کافی بیمار تھے، تو ان کی جگہ ایک اور ان کا بندہ یا خارجہ، اس کو اس نے مارا اور وہ شہید ہو گیا، لیکن عمر بن عاص رضی اللہ عنہ بچ گئے۔ عبد الرحمن بن ملجم نے حسن رضی اللہ عنہ کو کہا میں نے ارادہ کیا تھا یا علی کو شہید کروں گا یا معاویہ کو، تو علی کو تو میں نے شہید کر دیا، قتل کر دیا، اب مجھے حکم دو، اجازت دو میں کہ معاویہ کو بھی قتل کروں۔ تو حسن رضی اللہ عنہ اس بات پہ نہیں مانے اور اس کو مار دیا۔ اور وہ جو البرق بن عبداللہ تھا، اس نے جب معاویہ بن ابی سفیان پہ وار کیا تو وہ پکڑا گیا، تو اس نے کہا کہ تمہارا بھائی جو ہے علی، آج اس کو میرے ساتھی نے شہید کر دیا ہوگا۔ تو وہ کہنے لگے کہ معاویہ بن ابی سفیان کہنے لگے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو اتنی قدرت نہیں دیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ کی تقدیر غالب ہے اور علی رضی اللہ عنہ شہید ہو گئے۔ میرے پیارے بھائیو دوستو، صحابہ کی جتنی بھی شہادتیں ہیں، جتنی بھی زندگی ہے، صرف دین کے لیے ہے۔ عمر بن خطاب، عثمان بن عفان، علی بن ابی طالب، طلحہ بن عبید اللہ، الزبیر بن العوام، حسن، حسین، اکرمۃ بن ابی جہل، عیاش بن ربیعہ اور الحارث بن ہشام، اور بھی بہت سے صحابی رضی اللہ عنہم اجمعین جو شہید ہوئے، وہ صرف اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے شہید ہوئے کہ کسی طرح اللہ اور اللہ کے رسول راضی ہو جائیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اللہ کو اور اللہ کے رسول کو راضی کرنے کی توفیق دے، اور ہمارے دلوں کو اللہ کی محبت
مل جائے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت مل جائے اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی محبت مل جائے۔ آج کل سوشل میڈیا کے اوپر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے خلاف بولا جاتا ہے۔ اللہ کے واسطے صحابہ کو، اگر صحابہ کے لیے نہیں بول سکتے تو کم از کم ان کے خلاف تو نہ بولیں۔ جن کو اللہ ٹائٹل دیں اولئک حزب اللہ، یہ اللہ کی جماعت ہے، الا ان حزب اللہ هم المفلحون، اور اللہ کی جماعت ہی ہمیشہ غالب آئے گی۔ اللہ تعالی ہمیں اپنی اور اللہ کے رسول کی اور صحابہ کی سچی محبت نصیب فرمائے۔